سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اس سلسلے کو ہم آپ تک پوری تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس تمام کے تمام سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا کوئی اہم پہلو ہماری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ لہٰذا جلیل القدر اکابرین، مورخین اور تمام اہل اسلام کے متفقہ علماء کرام کی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل سے تاحال جاری ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کو بأحسن طریقے مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ درس ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کے حوالے سے، کہ جس میں آپ نے صحابہ کرام سے غزوہ احد کے بنیادی جو حالات ہیں وہ ہم نے بیان کیے، جس میں آپ نے صحابہ سے مشاورت فرمائی، اور صحابہ میں دو گروہ بنے تھے کہ ہمیں مدینے میں رہ کر اس لشکر جرار جس کی تعداد بقول مورخین 3000 نفوس پر مشتمل بتائی جاتی ہے، اور ایک صحابہ کے گروہ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں میدان جنگ میں جا کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں صحابہ کرام کی رائے ان کی حسن نیت کے سبب ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ ہر صحابی کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انتخاب حاصل ہوا کہ آپ نے مدینے سے باہر جا کر ان دونوں رائے میں سے ایک کا انتخاب کیا، اور مدینے سے باہر جا کر دشمن کے ساتھ لڑنے کی تجویز کو منظور فرمایا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے اپنا گزشتہ درس یہاں تک بیان کیا تھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابہ اس بات پر بضد تھے، اور اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم مدینے سے باہر جا کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کے ساتھ جہاد کریں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدہم بسیفی خارج المدینہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، میں آج اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کر
دشمن کے ساتھ خود نبرد آزما نہ ہو جاؤں۔ یہ جمعے کا دن تھا، اس دن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت روزہ میں تھے، اور اگلے دن جو آپ کی شہادت کا دن ہے بروز ہفتہ، اس دن بھی سید الشہداء اللہ اور اس کے رسول کے شیر یعنی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت روزہ میں تھے، گویا آپ نے حالت روزہ میں ہی شہادت کا شرف پایا۔ دوسرے صحابی نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کہنا یا رسول اللہ لتحرمنا الجنة فوالذی نفسی بیدہ لأدخلنها، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما؟ قال لأنی احب اللہ تعالی ورسولہ ولا افر یوم الزحف، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا۔ نعمان بن مالک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور اس میں داخل ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کا جذبہ خالص محبت ہے، میدان جنگ سے میں چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا صدقتا، اے نعمان بن مالک آپ نے سچ کہا، آپ بھی اسی دن ہی شہید ہوئے تھے۔ سب فرزندان اسلام اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات پر گفتگو فرمائی اور جد و جہد، محنت و کاوش کی تلقین فرمائی، اور انہیں بتایا جب تک وہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال رہے گی۔ یہ جمعے کا خطبہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے اس کا لب لباب یعنی خلاصہ عرض کر دیا، آگے خطبہ پورا تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ نماز عصر بھی مسجد نبوی میں ادا کی گئی، مدینہ طیبہ کے بالائی محلوں اور گرد و نواح کے سارے باشندے بھی جمع ہو گئے، مستورات کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیا گیا کہ اگر بالفرض دشمن ہم پر پہلے چڑھائی کر دے تو ہماری خواتین، ہمارے بچے محفوظ مقامات پر موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے یار غار اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشانہ اقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور ان دونوں یاران وفا شعار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ زیب تن فرمایا، باہر لوگ دو صفوں میں کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں سعید بن معاذ اور اسید بن حضیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ دو جلیل القدر صحابہ کرام نے ان صحابہ کو آر دلائی کہ آپ کو یہ مشورہ قطعا نہیں دینا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر جا کر دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، تمہیں یہ مشورہ قطعا نہیں دینا چاہیے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار سونپ دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہم اسے بجا لاتے۔ لہذا اب ان افراد کو کچھ شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے باہر جا کر جنگ کرنے کا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی ہتھیاروں سے لیس اور زرہ زیب تن فرمائے ہوئے، کمر مبارک میں کمر بند باندھ رکھا تھا اور امامہ سر پر، شمشیر گردن شریف پر حمائل تھی۔ لوگوں نے مدینہ طیبہ میں جا کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، یعنی اب وہ صحابہ جو مدینے سے باہر جا کر جنگ کرنے کی رائے دے چکے تھے، اپنی اس رائے پر ندامت محسوس کر رہے تھے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف وہ ملتمس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات پر التجا کر رہے تھے، یا رسول اللہ اب ہمیں مدینے کے اندر ہی رہ کر لڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب جنگ کے لیے حالات اور جنگ کا لباس زیب تن کر لے تو پھر دشمن اور اپنے درمیان جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے اس وقت تک وہ لباس نہ اتارے۔ آپ نے فرمایا امدو علی اسم اللہ تعالی فلکم النصر ما صبرتم،
اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، نصرت الہی تمہارے ساتھ ہوگی جب تک تم صبر کا دامن تھامے رکھو گے۔ یہ اگرچہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن دو اہم پہلوؤں کو ہمارے لیے رہنمائی مہیا کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ان دو پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جمہور صحابہ کی رائے کو تسلیم فرمایا، تو قائد اس ملت اسلامیہ کے لیے ایک سنت مقرر ہوئی کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے مشیروں سے مشورہ لے اور ان کی اکثریتی تعداد کے اوپر اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فیصلہ فرما لیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ زیب نہیں کہ ہتھیار زیب تن کر لیں پھر انہیں اتار دے، تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل مزاجی اور اپنے فیصلوں پر استقامت ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک شخص ایک فیصلہ کرے پھر لوٹ جائے، پھر فیصلہ کرے لوٹ جائے، تو یہ مزاج کے اندر مستقل مزاجی نہیں، جو اس کے لیے بھی اور بہت سے مواقع پر اس کے متبعین اور رفقاء کے لیے بھی نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے، اور اب آپ نے مدینے سے باہر جا کر دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ فوج کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ قائد اسلامیہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نیزے منگوائے اور ان 3 نیزوں کے ساتھ 3 جھنڈے باندھ دیے۔ پہلا جھنڈا قبیلہ اوس کا علم اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور قبیلہ خزرج کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، مہاجرین کا علم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو تھما دیا گیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام، اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود گلے میں کمان آویزاں فرمائے، دست مبارک میں نیزہ، اسلام کے جاں فروش سپاہیوں کی قیادت فرماتے ہوئے مدینے سے باہر تشریف لائے۔ مجاہدین اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے آگے بڑھے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گروہ نظر آیا جو مسلمانوں کی طرف چہل قدمی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ عبداللہ بن ابی، یعنی اس منافق کے حلیف ہیں جن کا تعلق یہود سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مدد لینے سے منع فرما دیا۔ آپ نے اِنَّا لَا نَسْتَنصِرُ بِأَهْلِ الشِّرْقِ عَلَىٰ أَهْلِ الشِّرْقِ، کہ ہم مشرقین پر مشرقین سے مدد طلب نہیں کرتے، ان سے مدد نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جب اپنے صحابہ پر نظر دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 ایسے نوجوان نظر آئے جن کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر نوجوانوں سے کم نظر آئی، یعنی کم عمر نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی ان کی عمر ابھی چھوٹی ہے، ان کو واپس لوٹا دیا جائے۔ ان میں سے ایک نام سعید بن حبتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سعید بن حبتہ اگرچہ جنگ احد میں تو کم سنی کی وجہ سے انہیں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ یہ سعید بن حبتہ کے متعلق ایک دلچسپ انکشاف بھی ہے کہ یہ غزوہ خندق پر جب پورے جوبن پر تھے، ان کی عمر کمال پر پہنچ گئی تو یہ شامل ہوئے اور خوب دات شجاعت انہوں نے قبول کی۔ رحمت عالم نے جب اس نوخیز نوجوان کو یوں جان کی بازی لگا کر لڑتے ہوئے غزوہ میں دیکھا، غزوہ خندق کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے برکت فرمائی تھی، اور اس دعائے برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ یہ 40 بھتیجوں کے چچا تھے، 40 بھائیوں کے بھائی تھے اور 20 بیٹوں کے باپ تھے، اور ان کی اولاد میں اسلام کا وہ جلیل القدر فرزند پیدا ہوا جس نے اپنی علمی کارناموں سے دنیا عرب و عجم کو جھکا دیا اور اسلام کے اندر ایک درخشندہ ستارے کے طور پر ظاہر ہوا، اور دنیا سے علم حاصل کرنے کے لیے متلاشیان علم ان کی تلاش میں
ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے دور دور سے تشریف لائے۔ یہ سعید بن حبتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں وہ شخصیت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد اور ملت اسلامیہ کے امیر المومنین ہارون رشید کے عہد میں مقرر پائے۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جن سے فقہ حنفی کا بنیادی طور پر بہت سا علمی مواد امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر بن حذیل ان لوگوں سے آگے تک پہنچتا ہے۔ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ دنیا کے اندر فقہ حنفی کے ماننے والوں کی تعداد دیگر فقہی مذاہب کی نسبت بہت زیادہ ہے، تو اس فقہی مذہب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں پر امام ابو یوسف کا جو احسان ہے وہ صاحبان علم سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ یہی وہ سعید بن حبتہ تھے جن کی اولاد سے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی۔ دوسرے نوجوان رافع بن خطیج تھے، کم سنی کے باعث انہیں بھی واپس لوٹ جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم موصول ہو چکا تھا، لیکن بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ یہ ماہر تیر انداز ہیں، رافع بن خطیج کو ٹھہرا لیا جائے، یہ مسلمانوں کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ رسول اللہ نے سیدنا رافع بن خطیج کو ٹھہر جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ سمرہ بن جندب کو رافع بن خطیج کو دیکھ کر دل کے اندر حسرت بیدار ہوئی کہ جب رافع بن خطیج میرے ہم عمر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرف شہادت پانے کے لیے غزوہ احد میں جا سکتے ہیں، تو پھر میں سمرہ بن جندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ لہٰذا آپ کا اصرار تھا کہ اگر رافع بن خطیج کو ٹھہرایا جا رہا ہے تو پھر مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے چلیں تاکہ میں بھی اپنے بہادری کے جوہر دکھا سکوں۔ اور سمرہ بن جندب نے کہا رافع بن خطیج سے اگر آپ میری کشتی کروا لیں تو میں ان کو پچھاڑ دوں گا، میں ان سے زیادہ قوت والا ہوں۔ لہٰذا ان دونوں صحابہ کرام کو ایک میدان میں اتار کر ان کی کشتی کروائی گئی، اور ان دونوں کی زور آزمائی میں سیدنا سمرہ بن جندب حضرت رافع بن خطیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آ گئے، لہٰذا انہیں بھی ملت اسلامیہ کے اس عظیم لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تبلیغ ہی کا سلسلہ ہے کہ وہ قوم جو شرک کی گہرائیوں میں گری ہوئی ہے آج شرف شہادت پانے کے لیے تڑپ رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ احد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی جاری ہے۔ یاد رہے کہ احد سے مدینہ کا فاصلہ صرف 3 میل ہے، یعنی 3 میل کا یہ فاصلہ جو صحابہ کرام نے احد کی طرف جا کر طے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے منافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں مقام شوط سے واپس لوٹ گئے، اور جواز یہ پیش کیا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہو، ایسے میدان میں جا کر خود کو موت کے منہ میں دھکیل دینا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ 300 منافقین مقام شوط سے واپس لوٹ گئے۔ اب اس عظیم لشکر کی تعداد محض 700 افراد پر مشتمل رہ گئی، یعنی 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بعض روایات کے مطابق ان 700 میں بھی چند منافقین چھپے ہوئے تھے تاکہ اگر ہمیں فتح نصیب ہوتی ہے تو ہمیں مال غنیمت سے ایک بڑا حصہ نصیب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک منافق مربح بن قیزی کے چشمے پر سے ہوا، تو یہ بدباطن منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر مٹی پھینکنے لگا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ میرے 2 مکانوں کے درمیان میں سے گزرے، میں آپ کے لیے راستہ نہیں دیتا۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم اس منافق کو قتل کر دیتے ہیں، یہ آپ کی شایع نشان گفتگو نہیں کر رہا، یا آپ کا مقام و مرتبہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندھا ہے آنکھوں سے اور یہ دل کا بھی اندھا ہے، یہ کیونکہ مربح بن قیزی یہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ بہرحال
یہ سعادت کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکا، اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اپنے لیے ازلی بدبختی کو منتخب کر لیا۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت روانہ ہوئے۔ مقام شو سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 رفقائے منافقین کو لے کر جدا ہو چکا تھا، اور جواز یہ پیش کر رہا تھا کہ ہم مدینہ شریف کے اندر رہ کر لڑنے کی تجویز دے چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی بات مانتے ہوئے مدینے سے باہر آ کر دشمن کے ساتھ لڑنا پسند کیوں کیا؟ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو منافقین کا یہ عمل بڑا ہی گرا گزرا، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اور اس کے 7 رفقا کو اس بات پر برانیختہ کرنے کی کوشش کی، منانے کی کوشش کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے راستے سے چھوڑ کر واپس نہ لوٹے، لیکن اس کی قسمت میں اللہ کی طرف سے بدبختی لکھی جا چکی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گیا، اور اس کی زبان پر یہ کلمہ تھا، یہ محض قوت کی نمائش ہے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اگر جنگ ہونے کا امکان ہوتا تو ہم واپس نہ جاتے۔ منافقین کی منت سماجت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی ناکام واپس لوٹ آئے، اور آپ نے فرمایا جاؤ خدا تمہیں برباد کرے، اے اللہ کے دشمنوں، اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اسی وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کا نزول ہوا، ما قان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، نہیں اللہ کی شان کے چھوڑے رکھے مومنوں کی اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک اللہ الگ الگ نہ کر دے خبیث کو طیب سے، یعنی ناپاک کو پاک سے۔ ایسے نازک موقع پر اتنی بڑی تعداد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس لوٹ جانا یقیناً اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بھی تھا، صدمہ بھی تھا، لیکن اسلام کے ان فرزندان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اور ان میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا مناسب نہ جانا۔ محض منافقین واپس لوٹے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ یا چند منافقین کے متعلق کچھ تصریحات ملتی ہیں جو مال غنیمت کی طلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے ان 300 کا الگ ہو جانا 2 قبائل بنی سلمہ اور بنی ثعلبہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل 2 بڑے قبائل کے افراد ان کے قدم ڈگمگانے لگے، اور وہ سوچنے لگے اگر یہ 300 لوٹ گئے، اب 700 کے ساتھ 3000 کے لشکر کے سامنے آنا یقیناً ایسا معاملہ ہے کہ ہماری جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو کر ہی رہیں گی، ہم میں کوئی واپس نہیں لوٹے گا، ممکن ہے کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے، اللہ نے اپنے کرم سے ان لوگوں کی دستگیری فرمائی اور ان کے دلوں کو استقامت نصیب فرمائی، اور بنی ثعلبہ اور بنی سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا اذ حمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، اللہ نے انہیں لغزش سے بچایا، اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر سے 300 منافقین کے لوٹ جانے کے بعد بہت سے یہودی قبائل جو کہ حلیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا معاہدہ تھا، انہوں نے اپنی مدد کی، معاونت کی پیشکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حاجۃ لنا فیہم، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور جانتے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کے دل میں جو بغض، حسد اور عناد ہے، اور یہ بات عین ممکن ہے کہ جنگ میں یہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کر دشمن کے ساتھ جا ملیں اور دشمن کی قوت میں اضافے کا سبب بن جائیں۔ بہرحال حضور چاہتے تھے صرف وہی لوگ لشکر اسلام میں داخل ہوں، شامل ہوں، جو محض اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کے لیے دشمن سے نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پہ آیات کا نزول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم،
اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، وہ پسند نہیں کرتے جو چیز تمہیں زرد ظاہر ہو چکا ہے، بغض ان کی زبانوں سے، ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو رہا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا وہ ان کے سینوں میں جو بغض مسلمانوں کے خلاف ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ شوط سے روانہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی گھاٹی پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حالات و واقعات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہاں کا جو خطہ تھا اس خطے کے تمام کے تمام معاملات کو آپ نے ازبر کیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ ہم یہاں پر کس لحاظ سے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ لشکر اسلام سحری کے وقت شیخین سے روانہ ہو کر اس جگہ کا ایک جگہ یہاں پر آئی جس کا نام شیخین تھا، یہاں سے روانہ ہو کر احد کی گھاٹی میں پہنچا۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا تھا، سامنے کفار کا لشکر اب دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ارشاد آذان دی، پھر اقامت کی کہی گئی، اور اللہ کے ان مقبول بندوں نے سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا جس کو امام مقریزی نے امتاع الاسماء کے اندر روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ آج بھی منشور حیات ہیں اور امت اسلامیہ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے قیامت تک کی تمام کامیابیوں کا پیش خیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم اللہ نے مجھے اپنی کتاب میں دیا، میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے باز رہوں۔ آج تم اجر و ثواب کے مقام پر کھڑے ہو، جس نے اپنے اس مقام کو یاد رکھا، پھر اس نے اپنے نفس کو صبر، یقین، جہد مسلسل، خوش دلی کا خوگر بنایا۔ گویا دشمن سے جہاد کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن بہت کم لوگ اس آزمائش میں صبر کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بجز ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر پختہ کر دے، وہی لوگ دشمن کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کا ساتھ دیتا ہے جو اس کا فرما بردار ہوتا ہے، بے شک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ آج اپنے اعمال کی ابتدا جہاد پر صبر سے کرو، طلب کرو اس صبر سے فتح کا وہ انعام جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا۔ جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا اس کی پابندی لازم جانو، کیونکہ میں تمہاری ہدایت یابی پر بہت حریص ہوں۔ باہمی اختلاف، جھگڑا، بزدلی، عجز، کمزوری کی علامتیں ہیں، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا اور اس پر کسی کو فتح اور کامیابی سے نہیں نوازتا۔ اے لوگو اللہ نے یہ چیز اثر نو میرے سینے میں ڈالی ہے کہ جو شخص حرام کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اس کے درمیان جدائی کر دیتا ہے۔ جو شخص اس حرام سے اللہ کی رضا کے لیے منہ موڑتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جو شخص احسان کرے گا کسی مسلمان پر یا کافر کے ساتھ اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے بجز نابالغ بچے کے، عورت، بیمار اور غلام کے۔ جو شخص نماز جمعہ سے بے پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، سب تعریفوں سراہا ہے۔ میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے مگر میں نے تمہیں اس کو بجا لانے کا حکم دیا، یعنی اللہ کا ہر پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو تمہیں آتش دوزخ کے قریب کر دے مگر میں نے تمہیں اس سے منع کیا ہے۔ میرے دل میں جبریل نے یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ یہ رزق اسے تاخیر سے ہی کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے اس سے ڈرتے رہو، رزق کے حلال طلب کرنے میں خوبصورت ذرائع اختیار کرو، یعنی رزق کو حلال ذریعے سے طلب کرو۔ رزق کے ملنے پر تاخیر تمہیں اس بات پر برانیختہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو، اور اس رزق کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے طلب کرو، کیونکہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کی فرما برداری سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام کو بیان کر دیا، ان کے علاوہ ان کے درمیان مشتبہ چیزیں بھی ہیں، جو ان کا مرتکب ہوگا وہ اس چرواہی کی طرح ہے جو کسی محفوظ چراگاہ کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔
ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح جیسے سر جسم سے ہوتا ہے، جب سر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی۔ اس مبارک خطبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے قلوب و اذہان منور فرما رہے تھے، اور ان کے اندر امید، فتح، صبر اور اللہ کی اطاعت گزاری کی شمع روشن فرما رہے تھے۔ سرفروشی کے جذبات کو ایک نئی توانائیاں نصیب کی جا رہی تھیں۔ لشکر اسلامیہ اس خطبے کے بعد اپنے آپ کو از سر نو ایک نئی توانائی کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال اس خطبے کے بعد دشمن کے سامنے صف بندی کی گئی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں کریں گے۔ یہ خطبہ ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور تا قیامت امت مسلمہ کے لیے منشور حیات بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ